دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوز محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ کچھ وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہونے کا شرف مل رہا ہے۔ تو آج کی محفل جو ہے وہ اس میں تذکرہ کرتے ہیں عمران ریاض صاحب، جو صحافی ہیں جن کو ریسنٹلی گرفتار کیا گیا، اور جب تک آپ تک ویڈیو پہنچے گی موسٹ پروبیبلی ان کے اس سلسلے میں جو پٹیشن ان کے وکیل نے فائل کی ہے کنٹمپٹ آف کورٹ کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ زیر سماعت ہوگی۔ جیسا کہ آپ یہ یقیناً جان ہی چکے ہیں کہ عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ اٹک سے ٹورڈز اسلام آباد آ رہے تھے، تو مبینہ طور پر ان کو پنجاب کی ہی حدود میں گرفتار کیا گیا، اگرچہ میڈیا میں اس قسم کا بھی کنفیوژن کریٹ کیا گیا یا ہوا کہ شاید انہیں اسلام آباد کی ٹیریٹری میں انہیں گرفتار کیا گیا۔ ان کا بیک گراؤنڈ تو آپ ذرا جانتے ہیں کہ وہ ان صحافیوں میں یا نام نہاد صحافیوں میں شامل ہیں جو کہ 1 پیج صحافی تھے، اور جب پچھلے 12-14 سال میں ایک دیوتا تراشا جا رہا تھا تو اس کو تراشنے میں جو میڈیا یا میڈیائی کردار موجود تھے مختلف اوقات میں، ان میں ایک نام یہ بھی ہے۔ اور اب جو گریونس ہے، جس طرح عمران خان صاحب کو ہے جو پی ٹی آئی کے سربراہ ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، جو گریونس انہیں ہے وہی انہیں بھی ہے۔ انہیں گریونس یہ ہے کہ ان کی نیپیز بقول پرویز لائی اب بھی اسی طرح چینج کی جانی چاہیے تھیں جس طرح ان کو لانے والوں نے پہلے کنٹینر پر بٹھا کے اور اس سے بھی پہلے انہیں انٹروڈیوس کروا کے ان کی نیپیز کا سلسلہ شروع کیا تھا بدلنے کا، پھر کنٹینر پر بدلتے رہے، پھر اقتدار میں لائے اور عدالتوں میں بھی ججز بھی بدلتے رہے۔ ان کی نیپیاں ہیں بہت، اس لیے بہت سارے ہاتھ چاہیے ان کی وہ سروس دینے میں۔ تو جو ہی وہ ہاتھ تھک گئے، انہیں یہ لگا کہ یہ کوئی بانجھ پن کا شکار ہے دیوتا، تو بالآخر انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا۔ یہ نہیں کہ انہوں نے کسی پر مہربانی کی، بلکہ اس ایکسپیریمنٹ کو اور یعنی اس کی جو ایک کیا کہتے ہیں ابسمل کاروائی، ایک جو بڑی ڈراسٹک قسم کی ناکامی تھی، جو گویا ایک ایسا پروجیکٹ تھا عمران خان پروجیکٹ کہ جس سے کوئی خیر برآمد ہونے کا کوئی چانس انہیں نظر نہیں آیا، اور لگا انہیں کہ یہ کمبل انہیں بھی ڈبو دے گا، تو بالآخر انہوں نے چھوڑ دیا۔ اور خان صاحب کو بھی، یعنی عمران خان پی ٹی آئی چیئرمین کو بھی یہی گریونس ہے کہ وہ سروسز جو پہلے ان کے مقدر میں تھیں، جو 1 پیج سروس آپ کہہ سکتے ہیں، وہ اسے کنٹینیو رہنا چاہیے تھا ٹل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹل از لائف اینڈ جی، کیونکہ جتنی سروس اسے دی گئی اب اور کتنی کوئی سروس دے گا۔ تو بہرحال یہ جو صحافی ہیں عمران ریاض صاحب، یہ بھی ان کا گریونس یہ نہیں ہے کہ صحافت آزاد ہونی چاہیے اور حکومت آزاد نہیں رہنے دے رہی، یا مقتدر قوتیں جو ہیں وہ اس پر قدغنیں لگاتی ہیں۔ اس کا یہ غم نہیں ہے کہ پاکستان کے آئین کو کچھ لوگ سبوٹاش کرتے ہیں، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں ان کا عموماً جو مینڈیٹ ہے اس کو ٹرنکیٹ کیا جاتا ہے، اس کو سپریس کیا جاتا ہے، اور پولیٹیکل انجینئرنگ سے کچھ لوگوں کو آگے لایا جاتا ہے، جیسے اس کی بیسٹ ایگزامپل اور لیٹسٹ ایگزامپل جو ہے وہ عمران خان صاحب۔ ان کا گریونس یہ ہے کہ وہ سلسلہ کنٹینیو کیوں نہیں ہوا، کہ اس کو بے شک وہ کمبل کے ساتھ ہی وہ ہاتھ بھی ڈوب جاتے جی، وہ مقتدر قوتیں، وہ باجوائیت جو پاکستان پر نافذ کی گئی، اس کا اختتام نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یعنی انہیں یہ غم ہے۔ یعنی عجیب بات یہ ہے کہ عام طور پر جو دنیا سیاست میں یا دنیا صحافت میں جو فینا مینا مقدس سمجھا جاتا ہے، جس پر تکالیف برداشت خندہ پیشانی سے کی جاتی ہیں، وہ یہ ہے کہ کوئی آئینی اور قانونی نظام، کوئی فنڈامنٹل رائٹس، کوئی عوام کے انسانی حقوق وغیرہ وغیرہ،
لیکن کمال یہ ہے خان صاحب کا اور ان کی یہ جو ایکسٹینشن ہے جرنلزم میں ان کا، کہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آئین جو ہے وہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی قانونی نظام کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر صرف ضرورت ہے 1 پیج کی، اور اس پیج پر عمران خان ہو اور اس کے حاشیہ بردار ہوں۔ تو بہرحال یعنی ایون دین کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عمران ریاض یا کوئی بھی ہو اس کو قانون کی اسپرٹ کے مطابق ڈیل کرنا چاہیے، انہیں یعنی بالکل ڈسپائٹ دیر بیڈ ریکارڈس آپ کہہ لیں کہ آئین اور قانون کی حکمرانی کو جو انہوں نے ڈس سروس پرووائڈ کی ہے، اس کے باوجود ہماری یہی خواہش ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی کا فائدہ ان کو بھی پہنچنا چاہیے۔ لہٰذا موجودہ حکومت اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ خاص خیر برآمد نہیں کر سکے گی، اس لیے کہ الٹیمیٹلی کیونکہ مقتدر قوتیں یکسو نہیں ہیں۔ جب میں یہ کہہ رہا ہوں یکسو نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کا جوڈیشل ونگ ہے وہ کہیں راستے میں اٹکا ہوا ہے، اور وہ بڑا سمجھ لیں کہ امینیبل ٹو پریشر ہے، کہ جب یعنی وہ جو 1 پیج سروسز جن کو دی جاتی تھی، جب وہ ان کو سیبوٹاج کرتے ہیں یا ان کو تھریٹ کرتے ہیں مختلف انداز سے، تو وہ جھک جاتے ہیں، اور اس میں بہت ساری یعنی کوئرشن بھی اگرچہ اس کا بھی ایک ایلیمنٹ ہے، لیکن حقیقی بات یہی ہے کہ وہ بھی آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں چاہتے، وہ بھی ٹھگری کا نظام چاہتے ہیں۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران ریاض جو ہے اس کی گرفتاری نہ ہوتی تو زیادہ بہتر تھا، اب ہوئی ہے تو یقیناً وہ رہا ہو جائیں گے، اس میں کوئی یعنی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اگرچہ پنجاب حکومت کا یہی جو پنجاب پولیس آپ کہہ لیں، اس کا سٹانس یہ ہے کہ اٹک میں ان کے خلاف FIR درج ہوئی ہے، لہٰذا اس وجہ سے اسے پنجاب کی حدود میں سے گرفتار کیا گیا ہے۔ شاید ان کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلام آباد نے ان کو ایک بلینکٹ پری اریسٹ بیل دی ہوئی ہے یا پروٹیکٹیو بیل دی ہوئی ہے، وہ اس کا نفاذ جو ہے یعنی وہ سرٹن کیسز کے خلاف ہے، اور وہ جو اسلام آباد کی ٹیریٹری میں، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں ہیں، ان کے خلاف اسٹے آرڈر ہے، اسٹے آرڈر میں کہہ رہا ہوں پروٹیکٹیو بیل ہے، نہ کہ وہ کوئی جو نیا کیس رجسٹر ہو، تو گویا ان کے خلاف نیا کیس ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عطر منالہ صاحب جو چیف جسٹس ہائی کورٹ ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ، ان کے پاس جو کنٹمپٹ آف کورٹ آئی ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے نوٹسز ایشو کیے ہیں IG اسلام آباد کو۔ اگرچہ جو پٹیشنر ہے انہوں نے پارٹی بنایا ہے جی اسلام آباد کو، یعنی ایک اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری پولیس کے سربراہ یا پولیس کو، اور اس طرح IG پنجاب کو بھی، اور پھر ڈپٹی کمشنر اسلام آباد وغیرہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ حضرات جو ہیں وہ عدالت میں جا کر کیا سٹانس پرووائڈ کرتے ہیں، اور پروٹیکٹیو بیل کو کس طرح انٹرپریٹ کیا جاتا ہے۔ اگر تو ظاہر ہے اب یہ ڈسکریشن ہے کورٹ کی، عام طور پر کورٹس جو ہیں وہ اپنی جورسڈکشن سے آگے نہیں جاتی ہیں، عموماً ٹیریٹوریل کنسیڈریشن وہ رکھتے ہیں، لیکن ٹیکنیکلی اسپیکنگ ان دی لانگ رن اگر وہ چاہیں کسی کو یعنی پروٹیکٹیو بیل دینا، تو ایون اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کسی کراچی کے شخص کو بھی دے سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ بڑا ریسٹرکٹڈ اور لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے۔ اس میں اگرچہ عطر منالہ صاحب نے بڑی فیاضی سے ان 1 پیج صحافی جو ہیں ان کو پروٹیکٹیو بیلز دی ہیں، تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ڈسکریشن ہے کورٹ کی کہ وہ کس اینگل سے اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ اگرچہ تھوڑا ایب نارمل ہوگا، ایکسٹرا آرڈینری ہوگا اگر وہ یہ کہیں کہ پروٹیکٹیو بیل کا یہ مطلب ہے کہ جو پہلے کیس درج تھے یا آئندہ ہونے تھے وہ سب کو کور کرتی ہے، تو یہ ایک یعنی یقیناً بیانڈ سرٹن کانسٹیٹیوشنل اسپرٹ ہوگا۔ تو لیکن الٹیمیٹلی وہ ایک میکسم ہے لا کا، کہتے ہیں کہ the law is what the judge says it is۔ تو کیونکہ بالآخر ڈیسائیڈ بہرحال جج نے ہی کرنا ہوتا ہے قانون کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے، تو عملی دنیا میں ان کو بہت ساری ڈسکریشن حاصل ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ عمران ریاض صاحب کو
کیا کوئی 24 گھنٹے بیہائنڈ دی بارز رکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ مقتدر قوتوں یعنی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی طرف سے یہ انیشیٹو ہے کہ ان کے خلاف کوئی کیس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مقتدر قوتوں کا جو پیٹرن ہے پہلے جو ڈراسٹیکلی وہ یوز کرتے رہے، جب خان صاحب کی 1 پیج حکومت موجود تھی تو وہ تو شارٹ کٹ تھا کہ بس بندے کو اٹھا لیتے تھے اور وہ ناردن ایریاز کی سیر بھی کروا لیتے تھے، اور بھی کئی مقامات یا و فغاں تھے، تو وہ اس کو پوری طرح تھریش آؤٹ کر کے ایشو کو تھریش آؤٹ کر کے یا بندے کو تھریش آؤٹ کر کے اس کو پھر چھوڑتے تھے. جس کو چھوڑتے تھے وہ بھی اس کی خوش بختی تھی، ورنہ کئی ہیں جن کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا یا نہیں گیا. تو یہ گویا انڈر دا فل لائٹ آف میڈیا، انڈر دا فل لائٹ یا پروٹیکشن آف لا اگر کسی کو گرفتار کیا جاتا ہے تو یہ سمجھ لیں اس کی خوش قسمتی ہے. موجودہ سینیریو میں، یا اگر ہم اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں جو پاکستان میں پریکٹسز ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اب بھی اطہر من اللہ صاحب نے ہی جو مسنگ پرسنز کا کیس ہے اس میں وزیر اعظم پاکستان کو ستمبر کی شاید 9 تاریخ ہے تو طلب کیا ہوا ہے، اور ظاہر ہے یہ 2 مہینے اس لیے دیے گئے ہیں کہ اس دوران کوئی امپروومنٹ کریں، اور یقیناً مسنگ پرسنز کو بازیاب ہونا چاہیے. بے شک پرائم منسٹر کو آنا پڑے تو آئیں، الٹیمیٹلی ٹیکنیکلی تو وہی ہیں چیف ایگزیکٹو، تو وہ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے تن میں جان پیدا کریں. تو بہرحال کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے اختلافات بے شک کسی سے ہوں، آپ کے گریونسز بھی اس کے خلاف ہوں، لیکن بہرحال سپریم بات یہی ہے اور سپریم انٹرسٹ بھی یہی ہے ریاست پاکستان کی حکومت کی، پاکستان کے عوام کی، خواص کی، کہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. لہٰذا جو دشمن ہے وہ بھی قانون کے مطابق ہی اس سے ڈیل کرنا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بڑا ویکر سا لنک ہے کوئی مقتدر قوتوں کا ہیزیٹیٹنگلی اس کو ریلیکٹنٹلی یہ کوئی کام کیا گیا، ورنہ ان کا تو شاید یہ اس لیے کہ وہ بہرحال ان کے اپنے ہیں اس لیے کوئی تھوڑے بہت رعایت پھر بھی موجود ہے. تو اس سارے سینیریو کا آؤٹ کم یہ ہوگا کہ عمران ریاض صاحب کو مزید پبلسٹی ملے گی، مزید وہ ہیرو بنیں گے، اور ان کا کچھ نقصان نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے اگر ان کے خلاف کیس بنانا ہے تو مضبوط بنیادوں پر بنایا جائیں، ورنہ نہ بنایا جائے. کیا خیال ہے؟ تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، محفوظ رکھے اور عافیت سے رکھے. پاکستان زندہ باد، ریاست پاکستان زندہ باد، لیکن پاکستان کے عوام سب سے پہلے زندہ باد اور پائندہ باد. اس پروگرام کے بعد ایک نظم بھی ہوگی، وہ جو آج کل آڈیوز ویڈیوز کا سلسلہ ہے اس کے حوالے سے ہے، اور وہ خاص طور پر جو منی گالا ہے اس حوالے سے، تو وہ بھی ضرور سنیے گا. اجازت لیتا ہوں جناب، خدا حافظ.